ایک بادشاہ بہت عیاش اور حسن پرست تھا۔ اس کا حرم خوبصورت لڑکیوں سے بھرا رہتا تھا۔ اس کے نظر کسی بھی لڑکی پر پڑتی وہ اس کے بستر میں بھجا دی جاتی۔ بادشاہ کا وزیر جو ایک بہت نیک اور سمجھدار آدمی تھا، بادشاہ ہر فیصلہ اسی پر ہی چھوڑ دیتا تھا اور ہر کام میں اس کو اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ ایک دفعہ بادشاہ کے وزیر کی بیوی بادشاہ سلامت کے گھر کھانے کی دعوت میں آئی۔ بادشاہ کی نظر اچانک اس کی بیوی کے اوپر پڑ گئی۔ اس کی بیوی بہت خوبصورت تھی۔ بادشاہ کا اس کے اوپر دل آ گیا۔ بادشاہ نے ایک دفعہ اس نے سوچا کہ اس کے وزیر کے ہوتے ہوئے وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اس نے ایک رات ایک منصوبہ بنایا۔ دن کو اس نے اپنے وزیر کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تم کو دوسرے شہر جانا پڑے گا اور یہ خط ان بادشاہ کو دینا پڑے گا۔ وزیر نے کہا جو حکم ہو سرکار۔ پھر بادشاہ نے کہا چلو دیر نہ کرو، جاؤ اپنا سامان پیک کرو کیونکہ اس رات تم آرام کرو، صبح جلدی تمہیں نکلنا ہوگا۔ بادشاہ کا وزیر خط لے کے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ کپڑے شپڑے اس نے اپنے بیگ میں ڈالے اور جو خط تھا اس کو تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ صبح ہوتے ہی اس کا وزیر اپنا گھوڑا لے کے سفر کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب بادشاہ سلامت کو پتہ چلا کہ وزیر چلا گیا ہے اور اس کی بیوی گھر میں اکیلی ہے تو بادشاہ سلامت آہستہ سے اس کی بیوی کے گھر چلا گیا۔ وزیر اب دور جا چکا تھا۔ بادشاہ سلامت اس کی بیوی کے گھر پہنچا۔ اس کی بیوی گھر میں غسل کر رہی تھی۔ جب وہ غسل کر کے اپنے سین میں بیٹھی بال ٹھیک کر رہی تھی، اچانک بادشاہ سلامت اس کے گھر پہنچ گیا۔ اس کی بیوی کی نظر بادشاہ سلامت کے اوپر پڑی اور بولی آج کس طرح غریبوں کے گھر آمد ہوئی بادشاہ سلامت؟ بادشاہ سلامت نے جواب دیا کہ میں ورزش کر رہا تھا اور سوچا کہ کیوں نہ میں آپ کی خیریت پوچھ لوں، کیونکہ میرا وزیر جو کہ حکم کے مطابق دوسرے شہر گیا ہے۔ میں نے سوچا کہ آپ گھر میں اکیلی ہوں گی، کیوں نہ آپ کو کوئی کام کاج ہوگا، کیوں نہ میں کام کاج کوئی کر کے دوں۔ اس طرح آہستہ آہستہ وہ بادشاہ اس کی بیوی کو قابو کرنے لگا۔ آخر بار اس نے کہا کہ آپ بہت خوبصورت ہو۔ آخر کار اس نے آہستہ آہستہ سے اپنے منہ کی بات کہہ دی اور کہا کہ آپ بہت خوبصورت اور حسین ہو۔ بادشاہ کی یہ بات سن کر وزیر کی بیوی بہت حیران ہو گئی۔ وہ بھی بہت چلاک تھی۔ اس کی بیوی نے کہا کہ شیر جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے، اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ مردہ کھائے اور گندگی میں منہ مارے۔ جب حکمران خود لٹیرے بن جائیں تو عوام کس کی طرف انصاف مانگنے جائے؟ جھوٹے برتن میں منہ مارنا بادشاہ سلامت شان کے خلاف ہے۔ وزیر کی بیوی کی یہ باتیں سن کر بادشاہ کو شدید افسوس ہوا اور پھر وہ باہر آنے لگا۔ اتنے میں جو بادشاہ کا وزیر تھا وہ خط تکیے کے نیچے ہی چھوڑ گیا تھا۔ وہ خط واپس لینے آیا تو اس نے بادشاہ کو اپنے گھر سے بیوی کے ساتھ باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔ اور وہ آیا اور اس نے خط لیا اور اپنی بیوی کو سسرال چھوڑ کے آ گیا۔ اس کو شک تھا بادشاہ کے اوپر
پھر وہ ساتھ لے کر سفر کے لیے روانہ ہو گیا۔ 1-2 ماہ بعد جب وہ سفر کر کے واپس آیا، وہ بادشاہ سلامت کے ہاں واپس پیش ہوا۔ وہ 1 سال تک اپنی بیوی کو سسرال سے واپس نہیں لے کے آیا۔ اسے شک تھا کیونکہ اس نے ان دونوں کو اکٹھے اپنے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا، اسی لیے اس نے اپنی بیوی کو اپنے گھر نہیں لایا۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ وزیر نے کافی عرصے سے اپنی بیوی سے علیحدگی رکھی ہوئی ہے تو اس نے کہا کیا ہوا ہے؟ وزیر نے کہا جب برتن جھوٹے ہو جائیں اور وہ اسے آپ کی غیر موجودگی میں کوئی اور استعمال کرنے لگے تو وہ پھینک دیے جاتے ہیں۔ پھر بادشاہ کو شک ہو گیا کہ وزیر کو میری حرکت کا پتہ چل گیا ہوگا، اسی لیے وہ اس نے اپنی بیوی کو اپنے سسرال چھوڑ کے آ گیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ کچھ برتن اس طرح لوگ پاک ہوتے ہیں کہ انہیں کوئی چاہ کر بھی گندا نہیں کر سکتا۔ جو کسی کی غیر موجودگی میں اپنا دامن گندا نہیں کرتے، اسی لیے ایسے لوگوں کے لیے کبھی غلط فہمی نہ رکھو۔ عقل مند وزیر کو یہ بات پتہ چل گئی کہ اسے تھوڑا شک ہو گیا کہ وزیر کی غیر موجودگی میں بادشاہ اس کے گھر گیا ہوگا، اس کی بیوی کے ساتھ چھیڑ چھوڑ کیا ہوگا، لیکن بیوی نے ایسا کچھ نہیں کیا کیونکہ وہ پاک دامن تھی۔ اسی دن شام کی وہ اپنی بیوی کو سسرال سے واپس لے آیا۔ یہی ہوتی ہے جناب کہ جلد بازی میں کیے ہوئے فیصلے غلط ثابت ہوتے ہیں، ہمیشہ فیصلہ سوچ سمجھ کے کیا کریں۔